اللہ اس انسان کا خیال میرے دماغ سے کیوں نہیں نکال رہا؟ بہت سارے لوگ جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تعلق بنا تھا، اب ہم اس کو بھولنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن سے اس کا خیال کیوں نہیں نکال رہا؟ تو وہ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بڑی تفصیل سے، بڑی ڈیٹیل سے اس کی دو ریزن بتاتا ہوں۔ ایک تو میں آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات بتاؤں گا، اور دوسری میں آپ کو سائیکولوجیکلی ریزن بتاؤں گا کہ ایسا آپ کے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ جو آپ کا سوال ہے اس کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے جتنے بھی لوگ مجھے ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں، تو آپ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل حبیب اللہ وان آفیشیل پر یہ ویڈیو مکمل اپلوڈ ہو چکی ہے، تو آپ وہاں پر جائیں اور دیکھیں، اور اسی اکاؤنٹ کے بایو میں لنک ہے یوٹیوب چینل کا، تو اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ یوٹیوب کے اوپر آ سکتے ہیں۔ اور جو آلریڈی لوگ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کمنٹ ضرور کرنے ہیں تاکہ مجھے اس بات کا احساس ہو کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں۔ تو کمنٹ سیکشن آپ نے ضرور کرنا ہے جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف، اپنے ٹاپک کی طرف۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات میں آپ کو سائیکولوجیکلی ریزن بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ موو آن کیوں نہیں ہو پاتے۔ تعلق بنا، ایک انسان کے ساتھ ایڈکشن تھی، کسی وجہ سے نہیں چل پایا، تعلق بریک اپ ہو گیا ہے، اب وہ انسان دماغ سے نہیں نکل رہا۔ اس کی سائیکولوجیکلی ریزن کیا ہوتی ہے؟ سائیکولوجیکلی ریزن اس کی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کنویں سے، اس قید سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میں آپ کو سمپل اگزامپل دوں۔ ایک آدمی بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ جی مجھے یہ بیماری ہے۔ ڈاکٹر اس کو کچھ میڈیسن ریکمینڈ کرتا ہے کہ جی یہ میڈیسن آپ نے لینی ہے، اور اس کے بعد کچھ ہدایات دیتا ہے۔ اگر شوگر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، مختلف لوگوں کو ڈاکٹر مختلف ریکمنڈیشن دے گا۔ کسی کو بولے گا کہ جی آپ نے میٹھا نہیں کھانا، کسی کو بولے گا نمک کم کھانا ہے، کسی کو بولے گا کہ جی آپ نے مسالے والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ بندہ میڈیسن بھی لیتا ہے اور جو ڈاکٹر بتاتا ہے ان ہدایات پر عمل بھی کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں بہتری آئے گی، ٹھیک ہے۔ وہ صحت یابی کی طرف آئے گا، وہ بہتری کی طرف آئے گا۔ لیکن جو بندہ ان چیزوں میں احتیاط نہیں کرے گا، بے احتیاطی کرے گا، میڈیسن نہیں لے گا، پھر ظاہر ہے اس کی وہ مرض ٹھیک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ لوگ اس کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ کیسے؟ تعلق ختم ہو گیا ہے، اچھا اس بندے کے بارے میں ہمیشہ تذکرہ کرتے رہیں گے، کہانیاں سناتے رہیں گے، جو ملے گا اس کو بولیں گے کہ جی ایسا ہمارا تعلق تھا، ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہر وقت اس آدمی کا تذکرہ کہیں نہ کہیں دوستوں کی محفل میں وہ کرتی رہیں گے۔ پہلی غلطی۔ دوسری غلطی، وہ ہمیشہ سیڈ سٹیٹس، سیڈ سٹوری، فلمز، موویز ایسی دیکھتے رہیں گے لو والی، جن میں پیار محبت والا سین دکھایا جاتا ہے۔ تو وہ ہمیشہ اس چیز سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے رہیں گے، اور وہ لوگ زندگی میں آگے موو آن نہیں ہو پاتے۔ تیسری ریزن کہ بہت سارے لوگوں نے وہ سارے سکرین شاٹ، جتنی ان کی بات چیت ہوتی ہے وہ سنبھال کر رکھے ہوتے ہیں، کال ریکارڈنگز ہوتی ہیں، وائس میسیجز ہوتے ہیں، پکچرز ہوتی ہیں، ہر چیز انہوں نے بڑی ایک سنبھال کر رکھی ہوتی ہے اپنے موبائل میں۔ پھر یو ایس بی میں کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا ڈیٹا کہیں سے ڈیلیٹ نہ ہو جائے، تو وہ ہر وقت وہ چیز دیکھتے ہی رہتے ہیں اور اسی یادوں میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی کبھی آگے موو آن نہیں کر پاتے۔ چوتھی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی کو وہیں پر سٹک کر لیتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، نئے تعلقات میں نہیں جاتے، نئے لوگوں سے نہیں ملتے، اپنے آپ کو کسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ اسی کمفرٹ زون میں ہی رہتے ہیں اور ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی انسان کا خیال اپنے دماغ سے نکالنا ہے، زندگی میں آگے موو آن کرنا ہے، تو یہ تمام باتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ کوئی پکچر، تصاویر آپ نے اس کی نہیں دیکھنی، کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا، اکیلے نہیں بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ باہر سوشلائزیشن کرنی ہے، ملنا ہے، لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو پھر کچھ ہی عرصے بعد جیسے ہی آپ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ زندگی میں آگے موو آن کر جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی زندگی سے یہ جو تکلیف ہے یا جس پین میں آج آپ ہیں, جس تکلیف سے آپ آج گزر رہے ہیں, اس تکلیف سے آپ موو آن ہو جائیں گے. اب آ جاتے ہیں کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ اس انسان کا ہمارے ذہن سے خیال کیوں نہیں نکالتا. دیکھیں, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دعائیں صرف زبانی دعائیں ہوتی ہیں, ان کی دعا میں وہ تڑپ, وہ احساس نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگیں, ہماری نیت خالص ہو اور ہماری دعا میں تڑپ ہو, تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. اور ہماری بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں کہ جن کا رزلٹ ہمیں فوری مل جاتا ہے, اور کچھ دعائیں ہماری پینڈنگ میں چلی جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. تو قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہو سکتا, یا آپ کی دعا میں اتنی تڑپ نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو آپ اپنا طریقہ کار وہ ٹھیک کریں. اب میرے پاس ایسے بے شمار کیسز ہیں, بہت سارے لوگوں کے کیسز آتے ہیں, وہ اپنی سٹوری اس طرح بتاتے ہیں کہ یہ دماغ سے نہیں نکل رہا ہے ایسے. اور کئی میرے پاس ایسی سکسیس سٹوری بھی ہیں کہ جن لوگوں نے کسی انسان کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگائے, سب کچھ اپنا برباد کیا, خواتین نے اپنا گولڈ بیچا, سب کچھ کیا, ہر حد پار کی, جو ان کے پاس تھا سب کچھ کیا, سب لوگوں نے پیسے لیے, لوٹے, اپنا کاروبار چلایا, لیکن ان کا کام نہیں ہوا. ایٹ دی اینڈ ان کے پاس صرف ایک چیز رہ گئی, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ رہ گیا. جب انہوں نے ساری دنیا کے تعلقات کو آزما لیا, سارے لوگوں کو آزما لیا, سارے لوگوں کے تجربات انہوں نے آزما لی, ایکسپیرینس, ان کا علم, انہوں نے سب کچھ کیا, لیکن جب کچھ حاصل نہیں ہوا تو وہ اللہ کی طرف گئے. اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ صدقے دل سے, سچے دل سے دعا مانگی کہ اللہ اگر یہ انسان ہمارے لیے بہتر ہے تو اس کو ہماری زندگی میں واپس لا دے, اور اگر وہ انسان ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو ہمارے دل و دماغ سے بھی نکال دیں, اس کو ہماری زندگی سے دور کر دیں. اور جن لوگوں کے لیے وہ انسان بہتر نہیں تھا, جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اس کے بغیر مر جائیں گے, کچھ نہیں نظر آ رہا ہمیں, تو وہی لوگ آج الحمدللہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر ان کو اس انسان کی یاد آتی بھی ہے تو آج وہ تڑپتے نہیں ہیں, آج وہ لوگ اپنی زندگی میں بڑے سیٹسفائیڈ ہیں, بڑے سکون میں ہیں, خوش ہیں اپنی زندگی میں. تو سچے دل سے آپ کا دعا مانگنا اور باقی جو رولز پہلے آپ کو بتائیں, اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ زندگی میں آگے موو آن کریں گے اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو.